اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ثواب مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بشارت حسین، کشوری فاطمہ، اختر حسین، کنیز فاطمہ اور علی عباس رضوی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد ایک صلوات بھیج دیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہمارا اس دنیا میں صاحبان ایمان بندوں سے ایک خاص رشتہ ہے، رشتہ ولایت، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں اپنا ولی بنایا، ہماری ولایت اس کو اندھیروں سے نکال کے اور نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہ نور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور کبھی ایسا نہ ہوگا کہ انسان اس ضرورت سے بے نیاز ہو جائے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی صدی ہو، کتنا ہی زمانہ آگے بڑھ گیا ہو، کتنا ہی عالم انسانیت ایڈوانسڈ ہو چکی ہو، مگر بہت سے اندھیرے ایسے ہیں کہ جن پر روشنی ڈالنے کی برابر ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے انسان نور سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں انسانوں کی عداوت کے بہت سے حلقے ہیں، اور ان حلقوں کو توڑنے کے لیے ایک ہی دوستی یا محبت کام آنے والی ہے، جس کو اللہ کی ولایت کہتے ہیں، اور اللہ کی یہ نور جو ہے، چاہے وہ فزیکل لائٹ ہو، اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے، انسان اندھیرے میں گھٹ کے رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مادی چراغ بھی روشن کیا، اور اس کی روشنی جو ہے اس زمین پہ جب پڑی تو زمین کے نشیب و فراز سب ہمارے سامنے آ گئے، لیکن یہ روشنی ان نشیب و فراز کو ظاہر نہیں کر سکتی کہ جن نشیب و فراز سے ہماری فکر کو گزرنا ہے، جس نشیب و فراز سے ہمارے نظریات کو گزرنا ہے۔ اسی لیے دو قسم کی روشنی ہوتی ہیں،
ایک وہ روشنی ہوتی ہے جسے مادی نور کہا جاتا ہے، فزیکل لائٹ کہی جاتی ہے، اور ایک وہ نور ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، انسان کے سینے میں ہوتا ہے، اور اسی لیے دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ وہ نور کے جو مادی ہوتا ہے اس کے لیے بصارت کافی ہے، یعنی آنکھوں کا ہونا کافی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ نور کے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بہت سی ایسی سٹل اور ایبسٹریکٹ فیکٹس ہیں کہ جس کو بغیر بصیرت کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں لانے کے بعد ہماری امتحان کا جو پرچہ سیٹ کیا اس میں فقط 2 سوالات کمپلسری کیے، باقی سب آپشنل کر دیا، اور اس کا اعلان کر دیا قرآن کریم میں۔ سورہ ملک میں مشہور و معروف آیت ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اربوں مخلوق پیدا کی ہیں، زمین میں، آسمان میں، سمندر کی گہرائیوں میں، فضائے بسیط میں، تم اسے گن نہیں سکتے، اتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی، مگر ان اربوں کروڑوں مخلوقات میں فقط 2 مخلوق، ایک مخلوق کا نام موت ہے اور ایک مخلوق کا نام حیات ہے۔ اسی کو ہم تمہارے امتحان کے پرچے میں ہر انسان کے رکھ رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے غور کر کے اپنی کاپی میں یہ لکھ دے کہ موت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور حیات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ باقی اور تمام چیزوں کا علم تمہارے اپنے ذاتی ذوق کے اوپر ہے، ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تم آسمانوں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں چلے جاؤ، تم دنیا نباتات میں اتر جاؤ، دنیا حیوانات میں چلے جاؤ، دنیا مادیات میں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں تحقیق کرو، وہاں ریسرچ کرو، وہاں سے علم حاصل کرو، مگر یہ سارے علوم جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں، تمہارے اپنے ذاتی ذوق کے اوپر ہیں، شوق کے اوپر ہیں۔ لیکن ایک بات تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم جتنا بھی جہاں سے بھی علم حاصل کرو اس کو نچوڑ کے جو روشنی کے چند قطرے تمہیں حاصل ہوں، ان قطروں کے نور سے یا ان کی روشنی سے ہمیں بس یہ بتا دو کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ اسی میں ہم تم کو آزما لیں گے کہ تم میں کون انٹیلیجنٹ ہے، اسمارٹ ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے آبزروینٹ ہو اور کتنا غور سے چیزوں کو دیکھتے ہو۔ موت و حیات برابر تمہارے سامنے آ رہی جا رہی، تم انسانوں کو آتے ہوئے برابر دیکھ رہے ہو، یہاں سے جاتے ہوئے برابر دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا ہم تم سے بس 2 سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے سے بھی پوچھیں گے اور بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھیں گے اور بڑے بڑے سائنسدانوں سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم کو یہ بتا دو کہ زندگی کیا ہے، ہم کو یہ بتا دو کہ لائف کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ لائف، حیات، زندگی اصل میں ایک بہت ہی لطیف توانائی کا نام ہے، بہت ہی لطیف۔ لطیف کے معنی جو چیزیں محسوسات میں نہ آئیں، آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے، ہم اسے چھو نہیں سکتے، کانوں سے کوئی آواز اس کی نہیں سن سکتے،
تو محسوسات میں 5 سینسز میں جو نہ آتی ہو ایسی لطیف انرجی ہے کہ جو جب ہمارے جسم سے وابستہ ہوتی ہے تو پورے نظام جسم کو حرکت میں لے آتی ہے۔ کوئی ایسی بہت ہی سٹل انرجی ہے جو فزیکلی ان پرسیپٹیبل ہے، جس کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے، وہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پر ہمارے جسم سے ملتی ہے آ کے، اور جیسے ہی وہ ملتی ہے آ کے یا داخل ہوتی ہے جسم میں، ویسے پورے نظام جسم کو حرکت میں لے آتی ہے۔ یعنی جب تک نہیں آئی تھی تو آنکھیں تھیں مگر دیکھ نہیں پا رہی تھیں، کان تھے مگر سن نہیں پا رہے تھے، ہاتھ تھے مگر اس میں حس نہیں تھی، دل تھا مگر اس میں دھڑکن نہیں تھی، پیر تھے حرکت نہیں تھی، ہاتھ تھی جنبش نہیں تھی اس میں۔ ایک بہت ہی لطیف کوئی انرجی ہے کہ جو آ کے ملتی ہے، تو اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بات پہ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ شکم مادر میں انسان جو ہے وہ اسپرم سے اور نطفے سے آگے بڑھ کے علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، اور مضغے سے اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ایک کھال چڑھا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو دیا ہے، تو جب یورپ نے اس آیت کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ کیا محمد کے زمانے میں کوئی مائکروسکوپ تھا کو جو اتنا کلوزلی آبزرو کر کے بتا دیا ہمیں؟ تو اس میں کوئی اتفاق نہیں۔ چوتھے مہینے میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے شکم مادر میں، کہ اب جب چوتھا مہینہ آتا ہے تو کہیں غیب سے کوئی انرجی آ کے اس میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے، ویسے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ چلنے لگتا ہے، پیر میں جنبش ہو جاتی ہے، تو سارا نظام جسم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، کوئی انرجی آ کے ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ اور یہی انرجی ہوتی ہے کہ جب نکل جاتی ہے تو سارا جسم موجود رہتا ہے، بالکل وہی نقش و نگار، سب کچھ، ہاتھ بھی وہی، پیر بھی وہی، دل بھی وہی، دل ہے مگر دھڑکن نہیں ہے، ہاتھ ہے مگر جنبش نہیں ہے، پیر ہے مگر حرکت نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر بینائی نہیں ہے، کان ہے مگر سماعت نہیں۔ تو اب جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ حیات کب سے شروع ہوتی ہے، یہ چیز جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں، جیون کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں، تو کب سے یہ شروع ہوتی ہے؟ تو دنیا کی تمام اکثریت، تقریباً 99.9% لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی شروع ہوتی ہے شکم مادر سے اور ختم ہو جاتی ہے شکم گیتی پر۔ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور زمین کے پیٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، یا گہوارے اور کریڈل سے شروع ہوتی ہے اور جنازے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، یا ذرا سا اور گاڑھی اردو میں بولا جائے تو مہد سے شروع ہوتی ہے اور لحد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اگر یہ سوال کسی کے اس میں آئے کہ بتاؤ تمہارے اپنے ذاتی علم اور آبزرویشن سے لائف کیا ہے، اور اس کا یہ جواب لکھ دیا جائے کہ لائف یہ ہے، ایک قسم کی لطیف انرجی ہے، وہ شروع ہوتی ہے لحد سے شروع، مہد سے شروع ہوتی ہے اور لحد تک آتی ہے، گہوارے سے شروع ہوتی ہے، جنازے پہ ختم ہو جاتی ہے، تو کیا یہ جواب صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ امتحان کے پرچے میں اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے کہ کتنا شارپ ہے تمہارا انٹیلیجنس، کتنے تم آبزروینٹ ہو، برابر ایک چیز کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے تجربے میں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ لائف کیا ہے اور ڈیتھ کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے اور لائف کیا ہے۔ تو اگر ہمارا بھی یہی جواب ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا آدھا حصہ تو صحیح ہے کہ کوئی غیب سے
ایک ایسی سٹل انرجی ہے جس کو ہم لیب میں لا کے اس کی اسٹڈی نہیں کر سکتے، جس کو ہم کسی اسکرین کے اوپر پروجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو آئی تو زندگی حرکت میں آ گئی، نظام جسم نکل گئی تو لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ شروع ہوتی ہے ماں کے شکم سے اور ختم ہو جاتی ہے اس زمین کے شکم میں، یہ بالکل ایبسلیوٹلی رانگ ہے، مطلقاً غلط جواب ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اگر کاٹ کے 0 دے دیا جائے تو ممتحن یا زیادہ دیا جائے، 50 نمبر دے دیا جائے اگر 100 نمبر کا پرچہ ہے، لیکن یہ مطلقاً غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جو چیز ماں کے شکم سے شروع ہوتی ہے وہ حیات نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس دن انسان کے دل میں پہلی دھڑکن پیدا ہوتی ہے اس لمحے میں انسان کی ایج میکسیمم ہوتی ہے، اس دن سے موت شروع ہوتی ہے، حیات نہیں شروع ہوتی۔ اسے یاد رکھیے گا، اس پہ غور کیجئے گا، اس لیے قرآن کی بات ہے، اور قرآن جو ہے وہ تدبر کی کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جس دن سے یہ کام شروع ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے اور اس میں موومنٹ ہوتی ہے، گروتھ ہونے لگتی ہے، سارے آثار زندگی کے اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بغیر زندگی کے بڑھ نہیں سکتا کوئی، بغیر زندگی کے حرکت نہیں کر سکتا کوئی، تو جتنے آثار اور سمٹمس ہیں لائف کے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ چیز جو شروع ہوتی ہے اس کی حقیقت زندگی نہیں ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت موت ہوتی ہے۔ پھر سے ہم دہرا رہے ہیں کہ جس دن پہلی دھڑکن ہوتی ہے دل میں، اس دن سے زندگی کا آغاز نہیں ہوتا، اس دن سے موت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد برابر انسان مرتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اس کی ایج گھٹتی جاتی ہے، گھٹتی جاتی ہے، گھٹتی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کیا ہے، اس کا جواب بھی اسی لیے غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس دن کو ہم موت کا دن کہتے ہیں، اس دن موت کا جو عمل برتھ سے چلا آ رہا تھا، وہ تسلسل، وہ ویو، وہ موج کہ جو موت کی موج تھی وہ رک گئی، تسلسل موت رک گیا اور زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجو۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اس حقیقت کی طرف دنیا کے کسی اسکرپچر نے، کسی فلسفی نے، کسی سائنسدان نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، حالانکہ بڑی سینٹرل فیکٹ ہے انسانی زندگی اور موت کے بارے میں۔ اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کسی نے تو بس اور بس اور بس قرآن نے کیا۔ قرآن لٹریچر کا، عربی لٹریچر کا بہت ہے، کوئی آدمی جو آدمی اس کو مذہبی کتاب نہیں مانتا، کلام الہی نہیں مانتا، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ تو جو بلاغت کا، فصاحت کا اتنا بڑا معجزہ ہو، کیا پروردگار کے سامنے 2 لفظ رکھ دیا جائے، موت اور حیات، تو اس کے آرڈر میں پہلے حیات آئے گا نا، بعد میں موت آنا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ وہ یہی حقیقت ہے کہ جس کو تم حیات سمجھ رہے ہو، اصل میں اس کی صحیح تعبیر موت ہے۔
تم دنیا میں جتنے دن تک زندہ رہتے ہو اصل میں تم زندہ نہیں رہتے بلکہ مرتے رہتے ہو۔ آپ جب آئے تھے اس ادارے میں اس حال میں تو آپ کی عمر زیادہ تھی، جب آپ جائیں گے تو کم ہو جائے گی۔ اگر اس بات کو انسان اچھی طرح سے محسوس کر لے، غور کر لے، اس پہ سوال کرے، کراس کوشچن کرے، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ واقعہ یہ ہے کہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن سے برابر گھٹتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ایج کبھی بڑھتی نہیں، ہماری ایج ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے۔ تو اگر یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے تو ہم کبھی اس موت کو حیات کا درجہ نہ دیں۔ اور اگر جان جائیں کہ جس کو ہم موت کہتے ہیں اس دن موت کے یعنی موت کے عمل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زندگی کا آغاز حیات ابدی کا اسی دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ان نعمتوں کو جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں ان کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں تو ہمارا ویلیو سسٹم جیسا ہم نے کل کہا تھا وہ بدل جاتا ہے۔ اگر اس تنزیلی کتاب کو ہم کنسلٹ نہ کریں، ان پرافٹس کو ہم کنسلٹ نہ کریں جو تنزیلی تھے، وہ شریعت، وہ ڈیوائن لا جو تنزیلی ہے آیا ہے اس کو ہم اگنور کر دیں تو ہمارا ویلیو سسٹم وہی رہے گا۔ ہم حیات کو پریفرنس دیں گے اور موت کو نظر انداز کریں گے، اس کو وحشت سمجھیں گے، اس کو منحوس سمجھیں گے، اس کو نحس سمجھیں گے، اس کو حادثہ سمجھیں گے۔ اور یہی قرآن فریاد کرتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ہو کہ حیات دنیا ہی کو ترجیح دیے جاتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ بقا اور خیر ہم نے آخرت میں رکھا ہے۔ ایک سلوات بھیجنا مسئلہ۔ تو پروردگار عالم نے بندوں سے جو گلہ کیا ہے، جو شکوہ کیا ہے، وہ سورہ نام کیا تھا جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی، اس کا وہ اسٹیمیٹ نہیں لگایا جس اسٹیمیشن کا وہ حقدار تھا، جس قدردانی کا وہ مستحق تھا۔ یہ ناقدری کیوں ہوئی؟ اس قالو، جب وہ یہ کہنے لگے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بشر کے اوپر کوئی شے نازل ہوتی، تو انہوں نے ریولیشن کا انکار کر دیا، تنزیل کا انکار کر دیا۔ کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی ملک نازل نہیں ہوتا، کوئی قانون نازل نہیں ہوتا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ سب تنزیل کے ذریعے سے آئیں۔ یہ بہت چھوٹی اور فانی نعمتیں ہیں کہ جو اس دنیا میں تمہیں نظر آئیں گی، ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن وہ جو ہم نے بذریعہ تنزیل بھیجی ہے، تو یہ بات چل رہی تھی کہ جب ویلیو سسٹم بدلتا ہے تو موت کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اور حیات کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ویلیو سسٹم تنزیلی نعمتیں بدل دیتی ہیں تو جسم کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، روح کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ آ کے ہمارا ویلیو سسٹم بدل دیتا ہے، تنزیل نظام ہدایت، تو آخرت کی بہت ویلیو ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے بات آ گئی تھی، اور چونکہ یہ اشرا چل رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جو دو صنفیں بنائی ہیں، جو دو جینڈرز بنائے ہیں، ان میں عورت کی ویلیو کو زیادہ رکھا ہے مرد کے مقابلے میں۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اور کچھ باتیں آج عرض کر دینا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی شریعت، اپنے قانون میں لڑکی کو لڑکے سے 6 سال پہلے بالغ کر کے اس صنف پر اپنے اعتبار کا اعلان کرتا ہے۔
اس کے بعد مردوں کے لیے کوئی آیت نہیں آئی مگر عورت کے لیے ایک آیت آئی. ایک سورہ آیا پورا سورہ نساء، سورہ رجال نہیں آیا، سورہ نساء. اس میں کہا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے حرث کا درجہ رکھتی ہیں. حرث کے معنی کھیتی کی ہوتے ہیں. تو جیسے تم کھیتی کو اپنے اچھا پانی دیتے ہو، اچھی کھاد دیتے ہو، تو یہ کھیتی تمہیں اچھی فصل دیتی ہے. ویسے ہی اگر عورتوں کو معرفت کا پانی دو، معرفت کی کھاد دو، اگر اس کو مادت کی فضا میں پروان چڑھاؤ، اس کو معرفت کا ماحول دو، تو جیسے زمین فصل دیتی ہے ویسے اچھی نسل دے دے. ایک صلوات دے دے محمد. چانچہ دنیا کے تجربے میں آ کے جو بھی عظیم ہستی تاریخ دنیا میں نکلی، ان کی بایوگرافی میں جب ماں کا کردار پڑھا گیا تو یہ ایک جنرلائزیشن کیا گیا کہ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ایک عظیم ماں ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں بھی دیکھا. اس کے علاوہ جب یہی عورت، کل لڑکی کے لیے ہم نے پیش کیا تھا کہ لڑکی کی ویلیو ہے، اگر اس کو کوئی زمین میں دفن کر دے تو ہنگامہ مچا دیتا ہے قرآن. اور یہی ایک قدم آگے بڑھ کے جب زوجہ بن جاتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے، سورہ روم میں ہے، سورہ روم کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ بھی اس میں بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہے. انہی نشانیوں کا ذکر کرتے کرتے، جیسے لینگویج ایک بہت بڑی نشانی ہے، تعجب ہوگا تمہیں انسان جو ہے کیسے بولنے لگتا ہے، کیسے ساؤنڈ جو ہے ایک اسپیسیفک میننگ پیدا کر لیتی. لنگوسٹس میں آپ جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تعجب کرتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ زبان کیسے انسان سیکھ لیتا ہے. تو زبان کو کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے تمہارے جلد، تمہارے کمپلیکشن کا جو رنگ ہے وہ بھی نشانی ہے ہماری، جو تمہاری لینگویج ہے وہ بھی ہماری نشانی ہے. اور ہوتے کہ من آیاتنا، اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہارے میچز پیدا کیے. اب دو ہو گئے نا، ایک بیوی ہو گئی، ایک شوہر ہو گیا، ایک زوجہ ہو گئی، ایک زوج ہو گیا. لیکن ویلیو کے اعتبار سے فوراً کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اب یہ شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا سکون تلاش کرو الیہا. اس کے معنی کہ مرد عورت کے کپلز میں سکون دینے کی جو صلاحیت عورت میں ہوتی ہے اتنی صلاحیت مرد میں نہیں ہوتی، کہ تم اپنا سکون تلاش کرو. الیہا صیغہ ہے مؤنث، صیغہ ہے فیمنن جنڈر ہے. تو ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ جیسے قدرت چاہ رہی کہ ان دونوں میں زیادہ ویلیو جو ہے اس کی ہے کہ جو گھر کو پرسکون بنائے. اب اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تو جو زوجہ تھی وہ ماں بن گئی اور جو شوہر تھا وہ باپ بن گیا. اب ماں باپ میں بھی ہم نے قرآن میں یہ دیکھا کہ جب پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، حسن سلوک سے پیش آنے کی. تب چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کو برابر برابر ویٹیج دیتا، مگر اب سورہ احقاف کی آیت ہے، آپ جا کے پڑھیے گا. اب اس کے بعد جو ہے ماں کا تذکرہ شروع. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. 3 آیتیں آئیں ماں کے لیے. پہلی آیت کیا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، وہ زمانہ کہ جب وہ تمہاری امانت کو اپنے شکم میں لیے ہوئے تھی تو بڑی زحمتوں سے گزر رہی تھی، لہذا اولاد کو یاد رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ اس کا تذکرہ کیا ماں کا تھا، پھر دوسرے ٹکڑے میں پھر ماں کا تذکرہ کیا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
اور یہ امانت جب سماج کے حوالے کرنے جا رہی تھی تو موت و حیات کی کشمکش سے گزر گئی ماں، اس میں موت بھی ہو سکتی تھی۔ وہ وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے بحیثیت اولاد۔ اور پھر بھی جس نے اتنی زحمت دی ہو کہ اس کی وجہ سے کھانے پہ اثر، پینے پہ اثر، ہر چیز کی پابندی اور وضع حمل میں موت و حیات کی کشمکش گزر جانا، لیکن اس نے الگ نہیں کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، بلکہ ہم سے لے کے اور دودھ بڑھائی تک 30 مہینے تک برابر اپنے سینے سے لگائے رہی اور خون جگر کو رزق بنا بنا کے دیتی رہی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد تو پھر ہمیں یہاں ماں کے رول میں بھی عورت کی ویلیو زیادہ لکھی۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے نبی سے خطاب کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ راہ تبلیغ میں پتھر کھا رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، بڑی زحمت ہے، بڑی مشقت ہے، تبلیغ کوئی آسان نہیں ہے، تو آپ گھبرائیے نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی تبلیغ کے لیے ہم وہ انتظام کر دیں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے بیٹے دیے، ایسا نہیں کہ نہیں دیے، مگر دے دے کے اٹھا لیا۔ مگر نہ جانے ایک بیٹی میں کیا قیمت تھی کہ اسے دے کے جتایا، انا آتینا کل کوثر۔ یہ ایک بیٹی نہیں، اس وحدت میں ایک کثرت ہے کہ جو سمائی ہوئی ہے خیر کی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو ہمیں یہاں بھی تو پروردگار عالم نے آسمان سے لوگوں کو بھیجا، تو اس کی سب سے بنیادی جو کوالیفیکیشن، اس کو ہم اصطلاح میں مذہب کے کہتے ہیں عصمت، کہ جو بھی زمین پر ہدایت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اس کی منیمم کوالیفیکیشن کیا رکھی؟ عصمت۔ کسی غیر معصوم کو منصب نہیں دیا، وہ نبی ہو، رسول ہو، کوئی ہو۔ اور جیسے جیسے درجہ بڑھتا رہا ان کا، ویسے ویسے عصمت کا درجہ بڑھتا رہا۔ ہوتے ہوتے جب یہ اپنے کلائمیکس پہ عصمت پہنچی، تو اب اس عصمت کا نام عصمت مطلقہ ہو گیا۔ عصمت صغریٰ، عصمت وسطیٰ، عصمت کبریٰ یا عصمت مطلقہ ہو گیا۔ اب عصمت مطلقہ میں بڑی بڑی ہستیاں آ گئیں۔ اور ہماری عصمت جو ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ لوگوں کا وہ نہیں ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان معصوم ہو، امپاسبل۔ بہرحال بات آ گئی ہے تو اتنا بس روشنی ڈال دیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان بشر بھی ہو اور معصوم بھی ہو۔ اتنا زیادہ بشر کے غیر معصوم ہونے کے اوپر تکرار سے بات ہوئی کہ محاورے میں داخل ہو گیا، ایڈیم میں داخل ہو گیا۔ اور ایڈیم آپ کو معلوم ہے کہ بشریت کا لازمہ خطا بنا دیا۔ اگر بشر ہے تو لازم ہے کہ خطا ہو۔ ٹو ار از ہیومن، ساری دنیا میں مان لیا گیا کہ ایرر کرنا، خطا کرنا جو ہے یہی پہچان ہے بشر ہونے کی۔ لازمہ ہے بشر کا کہ اس سے خطا ہو۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل کے اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جو
ہمیں لے کے چلے وہ معصوم ہو. تو اب ہمارے لیے ایک مسئلہ ہو گیا کہ اب ہم دنیا کو کیسے بتائیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بشر جو ہے وہ معصوم ہو. تو ہم نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس تھیوری آف انفالیبلٹی نہیں ہے، انفالیبلٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے آپ کے پاس کہ انسان انفالیبل ہو سکتا ہے، بے خطا ہو سکتا ہے، معصوم ہو سکتا ہے، تو ایرر سے تو آپ واقف ہیں نا. آپ ہم کو تھیوری آف ایرر بتا دیجیے تو ہم اسی سے سمجھ لیں گے کہ معصوم ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں تھیوری آف ایرر ہم بتا سکتے ہیں. انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے ایرر ہوتی ہے، انسان سے لیپس ہوتا ہے، انسان سے فالیبلٹی ہوتی ہے. تو اس کے 3 بڑے بڑے سورسز ہیں. پہلا سورس خطا ہوتی ہے علم کی کمی سے یا علم کے نہ ہونے سے. معلوم ہی نہیں ہے کہ ثواب کیا ہے اور خطا کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ خطا ہو جائے گی. تو پہلا ایک بہت بڑا سورس اور سر چشمہ خطا کا ہے لا علمی، علم کا نہ ہونا. اچھا ایک انسان کے پاس علم ہو کہ یہ اچھا ہے، سچ بولنا صحیح ہے، لیکن سوچتا ہے کہ سچ بولیں گے اگر تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اب یہ انسان جو خطا کر رہا ہے یہ علم کی کمی سے نہیں کر رہا ہے، یہ نفس کی خباثت سے کر رہا ہے. تو دوسرا بڑا سورس جو ہے خطا کرنے کا وہ ہے نفس کا خباثت سے آلودہ ہو. اچھا اس کے علم میں بھی ہے، اس کا نفس بھی خبیث نہیں ہے، خباثت نہیں ہے، اس کے بعد بھی خطا کرتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر حق گوئی کی شجاعت نہیں، حق بولنے کی ہمت نہیں. تو اگر یہ تھیوری آف ایرر ہے جس کو سب مانتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے علم کی ذمہ داری اس کے خالق نے یہ کہہ کے لے لی ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، ہم تمہیں اتنا علم دیں گے کہ جہل کا شائبہ تک نہ رہے. یورپ میں لوگ جو ہیں وہ عیسائیت سے تھوڑا سا بدظن ہوئے اور بہت سی اس میں خرابیاں نکلیں، بہت سی اس میں تو وہ لوگ کنورٹ ہوئے. اب اسلام میں بھی تفریقے ہیں، کنورٹ ہوں تو کیا ہوں، وہابی بن جائیں، سنی بن جائیں، بریلوی بن جائیں، اب یہ مسئلہ پیدا ہو. تو انہوں نے اپنے انتخاب سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے ایک فرقے کو سب سے زیادہ ریلائبل پایا اور اسی میں کنورٹ ہو گئے. اور وہ فرقہ اتفاق سے ہماری آپ کا ہے، شیعہ ہو گئے. جب وہ شیعہ ہو گئے تو لوگوں نے سے پوچھا ہمیں کنورٹ ہی ہونا تھا تمہیں، تو جہاں میجارٹی تھی ادھر جاتے. یہ مائنارٹی یا اقلیت والے سب کہا کہ بات ٹھیک کہتے ہو، ہم پلٹ جائیں گے، فقط 2 بات ہمارے سامنے تم ثابت کر دو، ہم آج پلٹ جائیں گے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا یا یہ ثابت کرو کہ علی سے اس پورے یونیورس اور کائنات کے کسی گوشے کا کوئی سوال کیا گیا ہو، اور علی نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دو. اور یا یہ ثابت کر دو کہ اس دنیا کے کسی ٹیچر نے علی کو پڑھایا. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ثابت کر دو، ہم پلٹ جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ بات
کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اتنی بڑی کائنات کے کسی گوشے سے کسی وقت کوئی سوال کسی عمر کا انسان پوچھ لے، کہیں پوچھ لے، میدان جنگ میں پوچھ لے، اور علی کہیں کہ تھوڑا سا ٹائم دے، تو سوچنا پڑے گا نا. کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. اب دوسرا سورس ہے نفس کی خباثت، تو اسی پروردگار نے جتنے علم دیا ہے، اگر وہی اپنے ارادے کا اعلان کر کے کہے کہ یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو معلوم ہوا کہ یہ سورس بھی وہاں زیرو ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اگر بزدلی کی بات آتی ہے کہ جانتا بھی ہے نفس میں بھی خباثت نہیں ہے مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی انسان ہے کہ جو نہ لشکر سے ڈر رہا ہے، نہ تانے سے ڈر رہا ہے، نہ خنجر سے ڈر رہا ہے، نہ اسلحوں سے ڈر رہا ہے، نہ مجمع سے ڈر رہا ہے، کسی سے نہیں ڈر رہا ہے. حالانکہ لومۃ لائم اتنی ملامت کرنے والے لوگ تھے مگر حق گوئی کے مسئلے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. اتنا شجاع، اتنا بہادر کہ میدان جنگ میں جب لڑے تو قرآن ہی کہے کہ اس طرح سے یقاتلون، اس طرح سے مقاتلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو ماننا تو ماننا پڑے گا کہ اس زمین کے اوپر اللہ نے معصوم ہستیاں اتاری ہیں، اور اس کے مدارج ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کی ڈگریز ہے. کوئی عصمت صغرا پر ہے، کوئی عصمت کبریٰ پر ہے، کوئی عصمت مطلقہ پر ہے، جیسی جس کی. لیکن وہ ہستیاں کہ جنہوں نے عصمت کو اپنی شخصیت میں ایگزاسٹ کر لیا کہ اب اور کوئی عصمت کا درجہ باقی نہیں رہ گیا، تو اللہ نے اسی کے اوپر خاتمیت کی مہر لگا دی. اور اسی لیے جو کتاب وہاں سے جو ریویلڈ کتاب آئی، جو تنزیلی کتاب آئی، اس میں اس نے انبیاء کے نام کے اوپر بہت سے چیپٹرز، بہت سی سوریں لکھی. نوح کے نام کی سورہ ملے گی آپ، ابراہیم کے نام کی سورہ ملے گی آپ، جناب یوسف کے نام کی سورہ ملے گی آپ، لقمان کے نام کی سورہ ملے گی آپ، محمد کے نام آپ کو سورہ ملے گی. مگر دل میں کبھی کبھی یہ شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد کی سورہ ہے تو ایک سورہ آل محمد کی بھی ہوتی. تو جیسے کوئی دل کے کان میں کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں آل محمد کی ایک سورہ بھی ہے، اسی سورہ کا نام تو سورہ نور ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ نور ایک بڑا جامع لفظ ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو لفظ ہے، اس کا پھیلانا آسان نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے نور کو شخصیتوں میں مشخص کر کے اور مجسم کر کے ایک حصار میں جمع کر دیا، اور اس کے بعد پورے عالمین کا ایک قبلہ بنایا، اس کا نام البیت رکھا، اور اس البیت کے جو اہل تھے ان کو اہل البیت کہہ کے پوری دنیا کو اس حلقے کی طرف متوجہ کر لیا. ہماری یہ ذمہ داری، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کو جتنا زیادہ پڑھ سکیں، سن سکیں، اس پر غور کر سکیں، اس پر تبصرہ کر سکیں، اس لیے کہ یہ وہ مایہ ناز افراد ہیں کہ جن کی طرف سے اللہ نے ہر چیز کی ضمانت لے لی ہے.
علم کی ضمانت ہو، طہارت کی ضمانت ہو، کمالات کی ضمانت ہو۔ تو اب بس ایک بات آخر کلام ہے، بڑے بڑے معصومین عصمت مطلقہ کے مالک بن کے آئے، ایبسلیوٹ انفالیبلٹی کے مالک بن کے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مائیں اس لیے کہ یہ نام بھی خدا کے نام سے آگے نکل، کوئی بات تو ہوگی۔ خدا نے اپنے لیے یہ کہا ہے کہ اس کائنات کوئی ذرہ نہیں، ام من شیء الا ویسبح بحمدہ، کوئی شے نہیں مگر یہ کہ وہ حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی۔ تو اس مناسبت سے اللہ کا نام کیا ہو گیا؟ جس کی حمد کی جائے، تو اس کا نام محمود ہو گیا۔ تو محمود کے معنی جس کی حمد کی جائے، اور ایک بندے کا نام محمد ہو گیا۔ محمد کے معنی کہ جس کی بڑی تعریف کی جائے، تو بڑی تعریف آئی بندے کے جھولی میں اور چھوٹی تعریف جائی اس کے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں ہے، ساری مخلوق مل کے جس کی حمد کریں وہ چھوٹی حمد ہے، اور خود خالق جس بندے کے حمد۔ ایک صلوات بھیجو۔ بڑی ہستی ہے علی جیسا معصوم، اس کا نام بھی اس نے برائے نام بھی الگ نہیں کیا اپنے سے، اور ایک سورہ اتار دی، سورہ اعلیٰ۔ اس کا پہلے یہ کہ دیکھو ہم اپنے نام کی تسبیح کا مطالبہ تم سے نہیں کر رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، ہم اسم الہی کی تسبیح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ اور ہے، میری تسبیح اور ہے، میرے نام کی تسبیح اور ہے۔ سوچو کتنا بلند ہوگا وہ، اس کا قد فضیلت کتنا اونچا ہوگا۔ اور سورہ آگے بڑھ کے آپ پڑھیے گا جا کے، سند دے دی کہ قد افلح، بس وہی کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اسم الہی کا ذکر کرتا رہا، فصلی، اور اس ذکر کے ساتھ اللہ کا مصلی بچھا دیا۔ اللہ سے ملاقات جس فرش پہ ہوتی ہے اسی کو مصلی کہتے ہیں۔ تو ظاہر حسن جیسا معصوم، حسین جیسا معصوم، یعنی صورت میں اور سیرت میں جتنا حسن ممکن ہو سکتا ہے وہ ان دو بھائیوں کے پاس۔ امام حسن کے حسن کا عالم یہ تھا کہ لوگ روم سے آتے تھے فقط صورت دیکھنے کو۔ ان کی آواز بہت حسین تھی، جو مشق بھر بھر کے جاتے تھے گھروں میں، وہ رک جاتے تھے جب تلاوت کرتے تھے۔ ان کا قد و قامت ہر طرح سے بہت حسین تھے، اور اسی طرح سیرت کا حسن ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کو سرداران جنت کا سردار اسی لیے بنایا۔ تو اب ان سے، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ مرکز پر نہ محمد کے آنے کی صلاحیت، نہ علی کے آنے کی صلاحیت، نہ حسن آ سکتے ہیں نہ حسین آ سکتے ہیں، سب دائرے ہی پہ رہیں گے چاہے جتنے بڑے ہوں۔ محمد ہو کے بھی دائرے پر، علی ہو کے بھی دائرے پر، حسن و حسین ہو کے بھی دائرے پر، تو پھر مرکز پر کون آئے گا؟ اب تاریخ سے پوچھئے، مرکز پر فقط ایک ہستی آ سکتی ہے کہ جس کی نسبت سے زمین پہ بھی اہل بیت کا اعلان ہو اور آسمان پر بھی اسی کی نسبت سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
تھوڑا سا بس. اور اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام فاطمہ رکھا. وہ فاتر ہے اور یہ فاطمہ ہے. اب فاطمہ کے معنی آپ لغت میں ڈکشنری میں دیکھ لیں یا روایات میں دیکھ لیں. فاطمہ کے دو معنی آپ کو ملیں گے. وہ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جس پر خود آتش جہنم حرام ہے اور وہ جس پر چاہے آتش جہنم کو حرام کر دے. فاطم فاطمت کے معنی نار جہنم کو بجھا دینے والا. دوسرے معنی وہ کہ جس نے عاجز کر دیا ہو انبیاء کو مرسلین کو کہ نہ انبیاء ان کے فضیلت کا احاطہ کر سکے نہ مرسلین کر سکے. اس کو مرکز کے اوپر رکھا اور بتایا کہ یہ اہل بیت جس کو تم کہتے ہو اصل میں اسی خاتون کی رشتہ داری کا نام. کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کا شوہر ہے، کوئی اس کے بیٹے ہیں. اور بڑی منزلت ہے. آپ نہج البلاغہ برابر پڑھتے رہتے ہیں، کبھی موقع ملے تو ایک خطبہ پڑھ ڈالی. دربار خلافت میں معصوم عالم نے پڑھا. اتنے مختصر خطبے میں پورے دین کا نچوڑ، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، جہاد کا فلسفہ، امامت کا فلسفہ، سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اور اتنے کم وقت میں کسی نے حق کو باطل سے الگ کر کے اور تاریخ کی حراست میں نہیں دیا جتنے کم وقت میں ایک دربار خلافت میں. یہ ثابت کر کے خاتون چلی گئی نہ یہ قرآن کے ہیں، اگر قرآن کے ہوتے تو فدق دے دیتے، نہ یہ رسول کے ہیں، اگر رسول کے ہوتے تو فدق دے. دنیا والوں مجھے فدق نہیں لینا ہے، فقط تم کو یہ بتانا ہے کہ اگر تمہیں جنت کی فکر ہے تو خبردار کبھی ان باطل پرستوں کا دامن نہ پکڑ لینا. میں نے قرآن کے ایک صلوات بھیج دے محمد تو انسان کے پاس، مرد کے پاس بے شک انٹلیکچوئل پاور ہوتا ہے، لاجیکل پاور ہوتا ہے اور وہ تنظیم میں آگے آگے بڑھتا ہے. پروردگار عالم دونوں کو نوازا ہے، اپنے اپنے گویا اسپیسیفک ایٹریبیوٹ سے نوازا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، بس وہیں سے بات کو آگے بڑھانے کے بعد، کہ بڑے جو تاریخ اسلام میں جو کریم تھے وہ سب کربلا میں ختم ہو گئے. اب اس سے سپیریئر مرد تاریخ میں نہیں مل سکتا. 8 دن کے اندر 2 تاریخ کو آئے تھے اور 10 تاریخ کو رخصت ہو. 8 دن کے مختصر وقت میں اتنی اچھی سوسائٹی کہیں نہیں آباد ہوئی، اتنا اچھا معاشرہ کہیں نہیں آباد نہ ہو سکتا ہے. نہ اتنی اچھی بہن کسی بھائی کو ملی، نہ اتنا اچھا بھائی کسی کو ملا، نہ اتنا اچھا بیٹا کسی باپ کو ملا، نہ اتنا اچھا باپ کسی بیٹے کو ملا، نہ اتنا اچھا بھائی کسی بھائی کو ملا. رشتوں کے اعتبار سے جو 8 دن میں آباد ہو، اس سے بہتر معاشرہ سب راہ خدا میں لٹا دیا. جو کریم لائے تھے وہ سب راہ خدا سے. حبیب جیسا دوست، جون جیسا غلام، ہر اعتبار سے، طبقات کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے عجیب تاریخ ہے کربلا کی. سب ختم ہو گئے. مگر حسین کا مقصد شہادت نہیں تھا، اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے. حسین کا مقصد گلا کٹانا نہیں تھا. حسین کا مقصد ان قربانیوں کو دینا نہیں تھا. گلا کٹانا، شہید ہونا، یہ سب اصل میں
وہ وسیلے ہیں کہ جس وسیلے سے کسی مقصد کی طرف حسین، تو وسیلوں کی جب ضرورت پڑی تو مردوں کو استعمال کیا حسین، اور جب مقصد کی ضرورت پڑی تو زینب کو استعمال۔ کبھی بیٹھ کے سوچا، میں نے کل جو بات کیا تھا بس ذرا سا آپ متوجہ ہو گئے کہ خیموں کے جل جانے کے بعد ایک عورت، ایک خاتون، 57 برس کے حسین تھے اور 55-56 برس کی وہ بھی ایک ایج ہوتی ہے ظاہر، اسی میں عورتوں کو دلاسا دلانا، اسی میں بچوں کو سلا دینا جلتے ہوئے خیموں میں، اور پھر اس کے بعد انہی بچوں اور انہی عورتوں کو لے کے مرکز پہ جانا۔ اس لیے کہ حسین کا مقابلہ دارالسلطنت سے نہیں تھا، حسین کا مقابلہ فوجوں سے تھا، زینب کا مقابلہ بادشاہ سے تھا، فوجوں سے نہیں تھا، بادشاہ سے براہ راست مقابلہ جو حاکم وقت تھا۔ تو اگر آپ کا تصور وہ ہے تو بس یہ سمجھیے کہ جب حکم آیا پسر ساتھ کا کہ اب چلو اور انعام لینے کے لیے جتنی جلدی اس دربار میں جائیں، اس کی تیاری ہونے لگی، لہذا جیسا میں نے کل کہا تھا کہ جلدی جلدی میں سر کو جسم سے الگ کر کے ایک بورے میں بھر لیا گیا۔ جب کوفے میں پہنچ گئے تو وہاں سے حکم آیا کہ یوں مت آنا، بلکہ ایسا کرو کہ نیزوں پر سروں کو بندھو۔ اب اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کریں۔ عورتیں ناکوں پہ بیٹھی ہوئی، اب بوروں سے سر گرائے جا رہے اور نیزوں کو چبھا کے اٹھایا سروں سے۔ کیا گزر گئی ہوگی ام لیلہ پر جب علی اکبر کا سر، کیا گزر گئی ہوگی ام فروہ پر، کیا گزر گئی ہوگی ام کلثوم پر جب عباس کا، جب سارے سر کو چبھو چبھو کے نیزے پہ بلند کیا گیا تو ایک طویل نیزہ نکالا گیا۔ اب زینب کے دل پہ اس کو چبھو کے بلند کر دیا۔ اب کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے، دربار کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے۔ مجھے ہر مقام پہ نہیں روکنا ہے، بس صرف ابھی تو کوفہ ہے اس لیے کہ اصل منزل فائنل جو وہ ہے دمشق، اور دمشق میں شام کا دربار۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزید سے بڑا امپرر نہ روم میں گزرا نہ پرشیا میں گزرا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 کانٹیننٹس پہ جس کی حکومت ہو، افریقہ پر، ایشیا پر، عرب پر، ایسٹرن یورپ پر، جبرالٹر پر جس کا پرچم لہرا رہا، اس نے امام حسین کو قتل کر کے اور یہ محسوس کیا کہ اس وکٹری اور اس فتح کا ویسے ہی جشن منانا چاہیے جتنی بڑی فتح ہم کو حاصل ہوئی، اس لیے کہ ہم اتنی وسیع مملکت کے مالک ہیں اور حسین نے ہماری بیعت سے انکار کر دیا، تو ہم نے بھی حسین کو بتا دیا کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، خاک میں ملا دیا۔ ہم نے فقط قتل پہ اکتفا نہیں کیا، قتل کرنے کے بعد لاشوں کو پامال محسوس، اور حسین کچھ نہیں کر سکے ہمارے، وہ خدا خاموش رہا جس کا حوالے دیتے تھے حسین، مشیت خاموش رہی۔ لہذا آج ہم جیسی فتح ہوئی ہے ویسے ہی ہم جشن منائیں گے۔ اب اس جشن کے لیے کیا کیا؟ ایک شخص
بیت المقدس سے حج کر کے مدینے جا رہا، مدینے کا رہنے والا تھا، وطن سے گیا تھا حج کرنے، حج کر کے تو راستے میں شام پڑتا. جیسے ہی اس نے سیریا میں شام میں قدم رکھا، اس نے دیکھا کہ شہر کی کوئی دیوار ایسی نہیں ہے کہ جس کی آئینہ بندی نہ کی گئی. آئینہ بندی آپ جانتے ہیں. اب میں کیسے بتاؤں، اس زمانے میں رات میں جو ایلیمینیشن ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ شیشے کے پیسز جو تھے وہ دیواروں کے اوپر چسپا کر دیتے تھے، اور کوئی چراغ روشن کرتے تھے تو ہر شیشے سے ریفلیکٹ کرتا تھا، تو پورا شہر جو ہوتا جگمگ جگمگ جگمگ. تو شام جو ہے وہ ایک بقعہ نور بنا تھا. بس جیسے ہی سہیل جو بیت المقدس سے آ رہا، جیسے ہی داخل ہوئے، ارے اتنا سجا ہوا شہر، ایسا حسین شہر، ایسا چراغاں، ایسا ایلیمینیشن، ایسا بھی. کہا کہ جہاں تک میرا خیال آج کوئی عید تو نہیں ہے، آج کا دن کوئی عید کا دن تو نہیں ہے. تو اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی خوشی، کون سی عید آج ہے کہ شہر اتنا سجا دیا گیا. تو اس نے کہا تمہیں خبر نہیں، آج سے بڑی کیا عید ہو سکتی. کہا وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، بتاؤ. کہا کہ اسلام کے خلاف کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، ریبل کر دیا تھا. سارے ریبیلین گرفتار ہوئے، قتل ہوئے، ان کی عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی. تو وہ قائل ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں، اگر باغیوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اگر بغاوت کی ہے تو وقت کے حاکم کو حق ہے کہ ان کو قتل کریں اور عورتوں کو اسیر کریں. اب وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ وہ لوگ کون ہیں. کہا کہ وہ دیکھو دور سے آ رہے ہیں. آگے آگے ایک بیمار ہے، قافلہ سالار ہے، اور برہنہ اونٹوں پہ کچھ بیوی. قریب آئے. جیسے ہی قریب آ گئے ویسے ہی سہیل نے کہا اسی بیمار سے کہا، جب وہ آمنے سامنے قریب آ گیا تو کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے دین خدا سے بغاوت کی. اتنا کہہ دیا. بس اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تو مسجد سے باہر آ رہا ہے. مسجد سے باہر آ رہا ہے. کہا ہاں. تو کہا تجھے تو قرآن معلوم ہے. کہا کیوں نہیں. کہا اس میں سورہ دہر پڑھی تو نے. کہا پڑھی بھی ہے اور ہمیں یاد بھی ہے. آیے مباہلہ دیکھی ہے. دیکھی نہیں، مجھے رٹی ہوئی ہے. آیے تطہیر دیکھی ہے، آیے معدت دیکھی ہے. میں ایک بار کہا کہ تجھے ان سوروں سے اور ان آیتوں سے کیا غرض، تو باغی ہے. جب یہ کہا تو کون ہے جو اس کا حوالہ دے رہا ہے. کہا بھائی اتنا بتا دے تو کہاں کا رہنے والا. کہا ہم مدینے کے رہنے والے، وہیں جا رہے ہیں. اچھا تو مدینے میں ایک شخص حسین بھی تھا، اسے دیکھے گا تو کہا کیسی بات کر رہے، ادب سے بات کرو. سے رسول تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ تم دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہا کیوں نہیں پہچان. کہا ذرا اپنا سر بلند کرو. وہ طویل نیزے پہ جو سر ہے اسے غور سے دیکھو. سہیل نے دیکھا کہ حسین کا سر نیزے پہ، اپنا امامہ پھینک دیا. کہا اب یہ بتا کہ تو کون ہے. کہ میں اسی کا فرزند ہوں.
بس سہیل نے کمر سے خنجر نکالا، کمر سے خنجر نکالا، زبان کی نوک پکڑ کے کھینچا، کاٹ دیا زبان، زبان کا ٹکڑا زمین پہ گرا۔ امام نے کہا بھائی تجھے معلوم نہیں تھا، تو نے انجانے میں ایسا کیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسا کر کے تو ٹکڑا اٹھا اپنی زبان سے لگا، میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے ٹکڑا اٹھایا، زبان سے لگا، امام نے دعا کی، ٹھیک ہو۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ فرزند حسین ہے۔ بس اب کیا تھا، تلوار نکال کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ سید سجاد نے کہا نہیں اے سہیل، یہ تلوار چلانے کا وقت ہی ہے، البتہ تو آیا ہے بیت المقدس سے، اگر احرام کی کوئی چادر بچ گئی ہو تو مجھے دے دے تاکہ میں اپنی بہن کے سر پر ڈال دوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما، پالنے والے دنیا کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ، ہماری عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوانوں سے ایک بار زحمت کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ اس کا ثواب ان مرحومین و مرحومات بشارت حسین، کشوری فاطمہ اور اختر حسین اور کنیز فاطمہ، علی عباس رضا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی اللہ علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین 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 میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر، میرا شہر والا اکبر، لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں پہ تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، تجھ کو آتا نہیں
میرا سحر اول جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر اول اکبر اکبر میرا سحر ایک آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر حسین 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 رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا مجمع نہ لگاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب مجمع نہ لگاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب پابند ریسما ہے بنت سیدہ بازار شام میں میلہ لگا ہوا پردہ تو بناؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے پابند ریسما ہے بنت سیدہ بازار شام میں میلہ لگا ہوا پردہ تو بناؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ رستہ نہ سجاؤ زینب مجمع نہ لگاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ارے بازار شام میں چھنتی تھی جب ردا بازار شام میں چھنتی تھی جب ردا سوئے فرات یہ
زینب نے دی صدا غازی کو بلاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ بازار شام میں چھنتی تھی جب ردا سوئے فرات یہ زینب نے دی صدا غازی کو بلاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب مجمع نہ لگاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب عصمت کی ہے کلی نازوں سے ہے پلی عباس کی بہن زہرا کی لاڈلی در در نہ پھراؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب مجمع نہ لگاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ ارے عصمت کی ہے کلی نازوں سے ہے پلی عباس کی بہن زہرا کی لاڈلی در در نہ پھراؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ اے بیردا رستہ نہ سجاؤ مظہر وہ وقت بھی کتنا عجیب تھا مظہر وہ وقت بھی کتنا عجیب تھا دربار شام میں فیضاں نے جب کہا نظروں کو جھکاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ اے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب مظہر وہ وقت بھی کتنا عجیب تھا دربار شام میں فیضاں نے جب کہا نظروں کو جھکاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا حسین 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 اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا
یہاں سے جاتی ہوں زندہ نشان، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندہ نشان، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا، 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 ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا، ہمارے جل گئے سارے قیام ہے بابا، ہمارے جل گئے سارے قیام ہے بابا، کہاں کہاں نہ جانے قیام ہے بابا، کہاں نہ جانے قیام ہے بابا، ہے وجہ عزیز تمہارا انعام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، یہ میرا آخری اب تو سلام لو 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 بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، دعا کرو مجھے ایزان اور ہو بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، نہ پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، نہ پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی 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 ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، چچا کے دستے بری دافع جاں کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، 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 یزید کا سر دربار سامنا 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 ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، پوچھو حالت بیمار کربلا بابا،
ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا ہے آج شام کے منزل کا مرحلہ بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شہ کا گلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شہ کا گلا وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ عروج اب بھی سکینہ کی آ رہی ہے صدا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام سلامدار با 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 سلامدار سلامدار با سلامدار با سلامدار با سلامدار زبانوں پہ علمدار علمدار با سلامدار با سلامدار زبانوں پہ علمدار علمدار با سلامدار